دنوں میں مسجد اقصی بھی کچاکچ مسلمانوں سے بری ہوتی ہیں، وہاں بھی تراویح کا اہتمام ہے۔ بعض غلاظت کے مارے چہروں پر سنت سجائی ہوئی، کبھی تورات تراویح کا مذاق اڑاتے ہیں 20 اور 8 کے اختلاف پیدا کر کے۔ ارے ظالم کی بچوں، تمہیں ملتا کیا ہے اس قسم کے جو آج تک متفقان مسئلہ چلا آ رہا ہے، تم اس کو لے کر الجھ گئے۔ بدبخت کہیں کہ جو نہیں پڑھتے تم اس کو اسلام پر لانے کی کوشش کرو، جو پڑھتے ہیں تم ان کو بدزن کرتے ہو۔ شرم نہیں ہے تم لوگوں میں، حیا نہیں ہے تم لوگوں میں۔ جس مسئلے پر صحابہ کرام کے اتفاق ہے، جس مسئلے پر تابعین کے اتفاق ہے، جس مسئلے پر تبع تابعین کے اتفاق ہے، جس مسئلے پر چاروں ائمہ عظام کے اتفاق ہے، جس پر تمام ائمہ مجتہدین کے اتفاق ہے، اس دور کے 15ویں صدی کا ایک بدبخت اٹھ کر کہتا ہے تراویح کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کوئی حقیقت نہیں تو بیت اللہ شریف میں اس قدر یعنی توجہ کے ساتھ وہاں کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ مسجد نبوی جو ہمارے دین کی مراکز ہیں، ایمان کی مراکز ہیں، وہاں کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو اس قسم کے مسائل کو لے کر مسلمانوں کو الجھاتے ہیں۔ چاہے کہ لوگوں کو ایمان کے لیے دعوت دے، بندگی کی دعوت دے، نمازوں کی دعوت دے، الٹا آ کر لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کرے۔ تف ہو ایسے لوگوں پر۔ اس کو میں نام نہاد کیا ان کے لیے، کیا مسجد کی محراب میں کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کروں ان بدبختوں کے لیے؟ تو مسلمانوں کا وہاں ہجوم مسجد اقصی میں تراویح کے لیے لوگ جمع، عبادت کے لیے جمع، یہ پرسوں سے یہ حالت ہے، ان پہ بمباری ہو رہی ہے۔ کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے مسلمان زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ آئے دن کیا کرتے مسلمان؟ اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھتے، رکوع کرتے، نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے۔ مسجد اقصی میں مسلمان اور کیا کرتے ہوں گے؟ کسی کے پاس غلیل تک نہیں ہے۔ یہ بدبخت یہودی یہ آ کر کے ان مسلمانوں کو ناحق اپنے اسلحے کا نشانہ بناتے۔ کتنا ظلم کی انتہا ہے۔ نہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتے ہیں، نہ ان کے ہاتھوں میں قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی جبینوں پر سجدے کے نشان کو دیکھتے ہیں، بس آ کر ان پر یلغار کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے جو کہا، یہودیوں کو کبھی بھی اپنا دوست مت سمجھو۔ یہ نہ دوست تھے اور نہ دوست ہے۔ یہ ازلی بدبخت جو ہے دین کے، اس وقت بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہے۔ دوسری طرف نکل گیا ہوں، واپس آتے ہو اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے رسول یہودی بڑے بدبخت ہیں، وہ جب تک حجاز کی سرزمین پر رہیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے کوئی یہودی حجاز کی سرزمین پر نہ رہے۔ جہاں حدود حرم ہے اللہ کا فیصلہ ہے نہ کوئی عیسائی یہاں رہے گا، نہ یہاں کوئی یہودی رہے گا۔ بس اب ان کو نکالنا ہے۔ قریظہ سے تو نکل گئے، بنو نذیر سے تو نکل گئے، بنو قینقاع جو قبائل تھے بہت پہاڑی کے کنارے پر، بنو قینقاع بہت بڑے ان کی آبادیت تھی، سب سے نکال دیے۔ مدینہ منور کے اطراف یہودیوں کے قبائل سے خالی کر دی۔ بدبخت تھے، شیطان تھے، معاہدہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر راتوں رات مکر جاتے اور جا کر کے مکے کے